آخر کیوں یزید کو خلافت ملی؟ آخر کیوں معاویہ نے یزید کو تخت پر بٹھایا اور کن صحابوں نے یزید کی بیعت نہ کی؟ آخر کیوں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ اور حضرت علی کی شہادت کے بعد کس کے حوالے یہ خلافت کی گئی؟ آئیے ان تمام سوالات کے جواب آپ کو دیتے ہیں۔ چلیے اس ویڈیو کی جانب۔ اسلام کی وہ روشن صبح جس کی کرن مدینہ کی گلیوں سے پھوٹی تھی، جہاں سچائی، عدل، محبت اور قربانی کا نور ہر دل کو منور کرتا تھا۔ لیکن جب حق کی کرسی کو اقتدار کی ہوس نے نگل لیا تو خون بہے اور کربلا کا دہشت تاریخی سیاہ ترین واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عدل کے امام، جنہوں نے 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں فجر کی اذان کے وقت شہادت پائی، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلافت سونپی، مگر فتنے بڑھ چکے تھے۔ ادھر شام سے حضرت معاویہ لشکر لے کر چلے اور امت کے خون سے بچنے کے لیے حسن نے صلح کر لی۔ یہ صلح نہیں، ایک قربانی تھی جس میں حسن نے خلافت چھوڑ کر امت کو اکٹھا کیا۔ حضرت معاویہ کی حکومت میں وقتی سکون تھا، لیکن آخری عمر میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامنظور کیا۔ کیا اسلام نے موروثی خلافت سکھائی تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اپنایا تھا؟ نہیں، لیکن اقتدار کی دیواروں میں دراڑ پڑ چکی تھی اور یزید کو تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ یزید وہ شخص جس کی بیعت شراب، موسیقی اور دنیاوی لذتوں سے لبریز تھی، جس نے اختلاف کو بادشاہت بنا دیا۔ صحابہ نے انکار کیا، جن میں یہ صحابی تھے: امام حسین ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، یزید جیسا شخص خلافت کا اہل نہیں۔ جب یزید نے ہر طرف سے بیعت لینے کا حکم دیا تو مدینہ کے گورنر ولی عہد نے حسین سے کہا، یزید کی بیعت کرو، لیکن حسین نے انکار کر دیا، کیونکہ حسین جانتے تھے یزید کی بیعت سچائی کا قتل ہوگا۔ پھر کوفہ سے ہزاروں خط آئے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حسین چلے حق کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، لیکن کوفہ بدل چکا تھا۔ یزید کے سپاہی وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ 10 محرم 61 ہجری، ریت تپ رہی تھی، خیمے جل رہے تھے، پانی بند ہو چکا تھا، اور سامنے تھا یزیدی لشکر جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھانے کو تیار تھا۔ حسین نے آخری خطبہ دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، تم مجھے قتل کرو گے، لیکن دنیا اندھی ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے علی اکبر، عباس، قاسم، چھوٹا علی اصغر سب شہید ہو گئے۔ آخر میں جب حسین نے سجدے میں سر رکھا تو نیزہ آیا اور کربلا کی خاک سرخ ہو گئی۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں تھا، یہ حق و باطل کا فرق تھا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، مگر تاریخ نے اسے لعنت کے ساتھ یاد کیا، اور حسین وہ مٹی پر سوئے، مگر آج بھی ہر دل پر راج کرتے ہیں۔ جب بھی حق اور باطل میں فرق نہ سمجھے تو کربلا کو یاد کر لینا۔ یزید تخت پر تھا، مگر حسین حق پر تھے، اور حق ہمیشہ
زندہ رہتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ سانسوں نے وفا کی تو پھر ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور موجودہ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔